الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیاء والایمان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑھ کر حیا والے انسان ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی بار انہوں نے جنت خریدی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قطعی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ شوق تلاوت، عبادت، اور پھر جب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک بنے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبادت کا ذوق اسی طرح سے جاری تھا جو خلیفہ بننے سے پہلے تھا۔ یعنی حکمران بننے کے بعد، منصب ملنے کے بعد کئی لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آ جائے، چار لوگوں پر کسی کی جو ہے وہ روب بن جائے، سورس بن جائے، اپروچ بن جائے، چار لوگ اس کو چاہنے ماننے والے ہو جائیں، اس کی جب وہ کیفیت، اس کا انداز بدل جاتا ہے، رویے بدل جاتے ہیں، کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متقی و پرہیزگار تھے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر جو ہے وہ آئینہ دار تھے، اس قدر سنت پر عمل کرنے والے تھے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر کاربند تھے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد رات میں جب نماز کا ارادہ فرمایا تو اپنے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ غلام نے پانی پیش کیا تو آپ اس سے ہاتھ اور منہ دھونے لگے۔ وضو شروع فرمایا تو غلام نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ کو محفوظ فرمائے، آپ وضو فرما رہے ہیں جبکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے، اس قدر کولڈ، اس قدر ٹھنڈی، اس قدر سرد رات ہے، اور آپ وضو فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، اور اس فضیلت کو پانے کے لیے آپ اپنی وہ نیت بتا رہے ہیں کہ میں وضو کیوں کر رہا ہوں اتنی شدت کی سردی میں، رات کا وقت ہے، اور میں کیوں وضو کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بشارت دے رکھی ہے کہ جو کامل وضو کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اس قدر انہیں محبت تھی، انہیں پیار تھا۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، آج دنیا میں کسی کو کوئی منصب، کوئی اختیار مل جائے تو اس کی سوچ اور اس کے معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود، آپ اگر قبرستان کے پاس تشریف لے جاتے، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم ہوگا، تو میں یہ پسند کروں گا کہ راکھ ہو جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے کسی طرف جانے کا حکم دیا جائے۔ اس قدر خوف خدا کا غلبہ تھا، اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا کی کیفیت آپ ان کی محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے، دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر رحم دل، کس قدر نرم مزاج تھے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، آپ نے مدینہ پاک میں خون ریزی کو پسند نہیں کیا، قتل و غارت کو پسند نہیں فرمایا، ظلمن شہید کیے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی کیفیت میں کہ آپ روزے سے تھے، ایسی کیفیت میں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت اس وقت بھی کر رہے تھے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی دن تک پانی نہ پہنچا، شدت پیاس سے تڑپتے رہے اور روزہ بھی تھا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، عبداللہ بن سلام میں نے آج رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ سلطان زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں، تو فوراً ہی آپ نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، میں اس سے سیراب ہوا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یعنی اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کر لو۔ میں نے عرض کی آقا، مجھے آپ کے پاس روزہ افطار کرنا زیادہ عزیز ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، اب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی روزے کی حالت میں جام شہادت نوش کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود، آپ کی رحم دلی، آپ کی نرمی، آپ کی خوش اخلاقی، آپ کی ملنساری، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت، آپ کی تلاوت، آپ کا ذوق عبادت، یہ ساری چیزیں ہمیں پکار کر درس دے رہی ہیں کہ آج ہمیں بھی ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ عشق رسول دل میں ہو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حیا والے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا صدقہ، ان کی تلاوت کے شوق کا صدقہ، ان کی عبادت کے ذوق کا صدقہ ہمیں بھی عبادت تلاوت کا ذوق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ بخشش سے نواز دے، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، اور ان کے صدقے ہمیں عبادت کا ذوق عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔